17 تک مکمل ہوں گے. اچھا. اور یہ 18 تھوڑا سا یعنی 2017 سمجھے آپ. تو یہ جو منصوبے ہیں 2017 اور باقی دوسرے صوبوں میں بھی منصوبے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کمر ہمت کسنی ہوگی. اور احسن اقبال صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی چینی کمپنیوں کے ساتھ اور چینی حکام کے ساتھ یعنی مذاکرات کیے ہیں اور دن رات حکومت لگی ہوئی ہے کہ منصوبے یہ مکمل ہو جائیں جن منصوبوں کا آج ذکر ہوا, تو توقع کی جانی چاہیے کہ اس سے بہت تبدیلی ہوگی. انہوں نے کہا دیکھیں اگر بجلی جو ہے اس کی کمی دور ہو جائے تو 2% تو جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ جو ہے فوری طور پر اس میں اضافہ ہو جائے گا. گویا اس طریقے سے گویا 7% تک شرح ترقی ہماری ہو سکے گی جی ڈی پی کی. تو ہمارا لیے ایک بڑا خواب ہے. اب اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنی ہے اور تعبیر ڈھونڈنے میں سب لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ملتے ہیں ناظرین آپ سے ایک بریک کے بعد اور پھر بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کے انتخابات کی. ویلکم بیک ناظرین. گلگت بلتستان کے انتخاب پر بات کرنے سے پہلے جو شامی صاحب ذکر کر رہے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی پاک چین اکنامک کوریڈور پر اہم کانفرنس, اس حوالے سے جو آپ مختلف منصوبوں کی ڈیٹیل شیئر کر رہے تھے, جی سی پیک بنے گا, جو ڈیٹیل آپ شیئر کر رہے تھے جو گورنمنٹ کا ورژن ہے بتا رہے تھے کس حد تک وہ پور امید ہے, لیکن جو یہ بہاولپور والا چینی کمپنی ساری وہاں موجود تھی ان کا ورژن ہے, چینی سفیر کا ورژن ہے, پھر حکومت پاکستان کا نہیں ہے, یہ حکومت پنجاب کا ان کے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں نا, ظاہری بات دونوں پر امید ہوں گے نا. ہاں سارے پر امید ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن اور وہ کہتے ہیں پیسہ بہت سی کمپنیوں کا ایکویٹی تو آ چکی ہے بینکوں میں, آلریڈی آ چکی ہے. ہاں جی ٹھیک, لیکن اس پہ ایک آبجیکشن ہے سر. یہ جو بہاولپور میں منصوبہ ہے 1000 میگا واٹ کا جو سولر پروجیکٹ ہے, اس پہ یہ اعتراض ہے کہ وہ وہاں پر فیزیبل نہیں ہے اس ایریے میں, لوکیلٹی میں جو اس کا جیوگرافی ہے یا جہاں پر ریتلا علاقہ ہے, تو وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں پروڈیوس کرے گا. سولر جو اس کے پینلز کے اوپر ریت آ جائے, یہ آبجیکشن. ہاں یہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی مجھ سے کہہ رہے تھے. اچھا, تو میں نے ان کے جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں نا جو انچارج ہے اس قسم منصوبے کے جہاں زیب صاحب, تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا صورت ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں یہ سولر منصوبے جہاں بھی لگے ہیں, یہ پاکستان میں جو ابھی منصوبہ لگ رہا ہے یہ تو سب سے بڑا منصوبہ ہے, یعنی 1000 میگا واٹ ایک جگہ پیدا ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ اکثر جو ہیں یہ صحراؤں میں اور اس طرح کھلے علاقوں میں لگے ہیں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ریت پڑے گی وہاں تو صاف ہو جائے گی. آپ پریشان کنسرن نہیں ہے. ٹھیک, چلیے آپ بھی اس کو دیکھیں, ریت جو ہوگی نا تو وہ صاف ہو جائے گی, وہاں جم کے نہیں بیٹھے گی. جیسے آپ کی طبیعت صاف ہو گئی نا ویسے ریت صاف ہو جائے گی. صفائی تو پیپلز پارٹی کی بھی انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا ہے اور طبیعت صاف ہوئی ہے. ہاں, اور وہ مہدی صاحب جو ہے, مہدی شاہ صاحب, انہوں نے اقرار بھی, وہ تو اپنی سیٹ ہار گئے, اپنی سیٹ, مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی جمہوری روایت. یہ تو پہلے اچھا میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا, وہ ادارے خیال فرما رہے تھے, تو پہلے تو انہوں نے بڑے ایک ڈیموکریٹ بن کر یہ بات کہہ دی, اور پھر جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو کوئی اف اور بٹ لگانے کی کوشش کی, لیکن کچھ لگا نہیں. جہاں وہ اپنی جو ناکامی ہے ان کو چھپانے کی کوشش کی. مگر ایک بات ہے, وہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ صورت پیدا ہوئی ہے اس میں یہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے اور یہ اسلامی تحریک ہے, یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ ایک خاص مکتب فکر کی جماعتیں ہیں, شیعہ مسلک سے تعلق ہے, اور ان کی وجہ سے ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے کم ہو گئے ہیں, سپلٹ ہوئے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کے ووٹ لے گئی ہیں. اور اس سلسلے میں جو میں نے آج ان تمام 24 حلقوں کی سٹڈی کی, ان کے ریزلٹس بھی دیکھے ہم نے, کچھ ہم اس سلسلے میں جو فائنڈنگز چلا بھی رہے ہیں آن ایئر بھی, لیکن شامی صاحب LA4, LA5, LA7, LA8, LA9, LA10, LA11 اور LA12 اور LA24, یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقے ایسے بنتے ہیں 24 میں سے جہاں پیپلز پارٹی کی نسبت لوگوں نے MWM کو یا ITP کو ووٹ دیے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ووٹ اپیرنٹلی جو ریزلٹس ہیں اس کے مطابق سپلٹ ہوا ہے. مجلس وحدت المسلمین نے پیپلز پارٹی کو مطلب کیا کہنا چاہیے اس حشر سے دوچار کرنے میں کافی کردار ادا کیا. ووٹ کاؤنٹوں سے دیکھ کے تو بالکل یہ بات ایسی مہدی شاہ صاحب کا بھی یہی موقف معلوم ہوتا ہے. بہرحال
اگر نہ بھی ہوتی تب بھی شکست تو ہوتی پیپلز پارٹی کو، لیکن اس طرح نہ ہوتی. ابھی تو کتنی ایک سیٹ ہے ان کے حصے میں اور اس کا بھی رزلٹ رکا ہوا ہے. یہ LA-12 ہے جہاں پر ان کی کامیابی ہے. اور لیکن یہ شاہ صاحب جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ رہے ہیں. شاہ صاحب LA-7 سکردو سے لڑے تھے جہاں پر تیسرے نمبر پر رہے، صرف 2222 ووٹ. اور ایک ووٹ سے یہاں فیصلہ ہوا ہے جی ہاں، جتنے ہارنے والے. یہ بڑا دلچسپ انتخاب تھا کیونکہ راجہ جلال مقپون PTI سے تعلق، انہوں نے 3374 ووٹ لیے، اور حاجی اکبر تابان نون لیگ کے انہوں نے 3373 ووٹ لیے. تو یہ 3 بار اس کا کاؤنٹ ہوا ہے، اور کبھی وہ ایک ووٹ سے آگے چلے جاتے تھے، کبھی وہ. تو ایٹ دی اینڈ جو ابھی تک نتیجہ پہنچا غیر حتمی، اس میں 1 ووٹ کی فرق سے وہ جیت گئے. PTI جیت گئی. PTI جیت گئی. تو PTI کی کتنی نشستیں؟ PTI کی یہاں پر نشستیں ہیں 2 پورے. تو اگر یہ نشست 1 ووٹ ادھر ادھر ہو گیا تو پھر ان کے پاس بھی 1 ہی رہ جائے گی. لیکن نون لیگ نے 13 لی ہیں، مجلس وحدت المسلم نے 2، JUIF نے 1، PTI نے 2 اور ITP نے بھی 2 اور 2 آزاد ہیں. یہ مذہبی جماعتیں اور جمیعت علماء اسلام بھی 1 سیٹ لے گئی ہے. جی، 1 سیٹ ان کے حصے میں بھی یہاں پر ہے. تو یہ مسلک کی بنیاد پر جو جماعتیں ہیں، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اسی بارے میں کہ یہ جو گلگت بلتستان میں لاسٹ الیکشن کو دیکھیں اور اس الیکشن کو دیکھیں تو 5 نشستیں مذہبی جماعتوں کے حصے میں آئیں 24 میں سے. اچھا خاصا تناسب ہے، یہ پورشن ہے. یہ ان کی جو وہاں پر قدم جمے ہیں، یہ مثبت ہے؟ کیسا آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا دستور تو پابندی نہیں لگاتا، اگرچہ کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی لسانی بنیاد پر یا کسی مسلک کی بنیاد پر کوئی سیاسی جماعت بنائیں. اس پہ تو پابندی ہے. مگر یہ جماعتیں جو مسلک کی بنیاد پر قائم ہیں، مذہبی، یہ اپنے دستور کے مطابق تو یہ مسلک کا نام نہیں لیتی، کلیم نہیں کرتی. مگر دراصل یہ مسلک کی جماعتیں ہوتی ہیں. جیسے جمیعت علماء اسلام کی اپنی تاریخ ہے پرانی، لیکن وہ دیوبندی مکتب فکر کی تنظیم سمجھی جاتی، اور یہ جو جعفریہ فقہ ہے وحدت المسلم اس کی سمجھی جاتی ہے، اسلامی تحریک بھی. تو لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک لحاظ سے تو یہ اچھی بات ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی مین سٹریم میں آئیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس سے یعنی جب آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے آپ کو سافٹ کرنا پڑتا ہے، اپنا امیج سافٹ بنانا پڑتا ہے. ایک تو یہ اچھی بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مذہبی نعرے لگا سکیں، یہ استعمال کریں، تو پھر اس سے ایک منافرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک، اس کا بھی خدشہ بھی ہوتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے، الیکشن جو رولز ہیں وہ تو ان نعروں کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ہمارے ہاں تو ٹریفک کے قوانین نافذ نہیں ہو سکتے. تو الیکشن کمیشن اس سے غفلت کرتا ہے. انڈیا میں ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. انڈیا میں تو الیکشن کمیشن چوکس ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی امیدوار ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے کان پکڑ کے اس کو نکال دیا جاتا ہے. فور کارروائی ان کے خلاف. اس لیے اگر تو فی الفور کارروائی ہو اور ان کے دانت نکال دیے جائیں یا کھٹے کر دیے جائیں، تاکہ یہ مسلک کی بنیاد پر کوئی بھی مذہبی جماعت جو ہے اپنی منافرت نہ پھیلا سکے، تو پھر تو کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. منڈی بہاؤدین جو الیکشن ہوا اس کا بھی کچھ ذکر ہم نے کرنا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. منڈی بہاؤدین NA-108 ضمنی الیکشن جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ممتاز احمد تارڑ نے کامیابی سمیٹی. اس حوالے سے کل بھی شامی صاحب نے ذکر کیا کہ چوہے شجاعت صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے اگر تمام باقی جو پارٹیز میں مل جائیں تو جو ووٹ کاؤنٹ بنتے ہیں ان سے زیادہ بنتا ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے بنے گا. پیشین گوئی کی تھی، اور آج صبح ان کو مجھے فون آیا دوبارہ کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ بات بالکل پوری ہوئی. اس کے لیے ہم نے ایک چارٹ تیار کیا ہے تاکہ دکھا سکیں پارٹی پوزیشن کیا ہے 2015 کے بائی الیکشن کی. دیکھیے گا ذرا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ممتاز احمد تارڑ صاحب لیڈ کر رہے ہیں، طارق تارڑ PTI کے، آصف بشیر بھاگڑ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، حمزہ ناصر Q لیگ کے، اور جماعت اسلامی کے ریاض فاروق ساہی صاحب ہیں. اگر شامی صاحب اور چوہے شجاعت صاحب کی پروپورشن ہے، اگر PTI کے، پیپلز پارٹی کے، Q لیگ کے اور جماعت اسلامی کے ووٹ جمع کیے جائیں تو ووٹ بنتے ہیں یہ 88,646. اچھا، اب اگر جماعت اسلامی کے آپ 7,000 نکال دیں اور باقی 81,000 بن جائیں، تو اگر PTI، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کیوں اکٹھی ہو جائیں تو وہ یہ الیکشن جیت سکتی تھیں. ٹھیک ہے نا.
اب بشرطے کہ ان کے حامی ایک دوسرے کو ووٹ دیتے تو چودھری شجاعت حسین کا کہنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف یہ 3 جماعتیں جو ہیں، اور اگر جماعت اسلامی بھی مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جماعتیں اگر متحدہ محاذ بنا لیں تو ایک ٹف فائٹ دے سکتی ہیں، بلکہ شکست دے سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو وہ اپیرنٹلی جو بات ان کی ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک زمانے میں ہم یہ پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن تھی کہ پیپلز پارٹی کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر الیکشن لڑنا ہوتا تھا، جو آئی جے آئی بنی، پہلے پی این اے بنی، پھر آئی جے آئی بنی، اور اس کے اور پیپلز پارٹی جو ہے بڑی مشکل سے اس سے شکست دوچار کیا گیا۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بعد میں پھر ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی یہ پوزیشن ہو گئی کہ اس کے مقابلے میں اتحاد بنانا پڑ رہا ہے، جس کی چوائسا بات کر رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون سب پر بھاری ہے اگر یہ اکیلے ہوں، اگر یہ متحد ہو جائیں تب بھی کہا نہیں جا سکتا کہ ان کے ووٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے ایک دوسرے کو۔ بہرحال عمران خان صاحب کو ایک اتحادی سیاست کی طرف راغب کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب کا یہ استدلال جو ہے کافی دلچسپ ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو آج آپ نے بات کی چوائس صاحب کے حوالے سے اب اس پہ خاصی بحث ہونے جا رہی ہے۔ اب آنے والے انتخابات وہ بھی ہو گیا۔ مرزا ناصر صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جناب ایک میسج آیا بڑا دلچسپ، انہوں نے کہا ہم یہ بڑی قابل مذمت اور شرمناک حرکت ہے ہمارے جو نظر محمد گوندل پیپلز پارٹی کے، ہاں جی، ندیم افضل چند، قمر الزمان قائرہ اور آصف بھاگٹ گروپ کی، جنہوں نے جان بوجھ کر ہمارے پیارے کو چیئرمین آصف علی زرداری کی تصویریں نہیں لگائیں، اتار دی بینر سے۔ کہاں؟ 108 میں۔ اچھا، ہاں 108 میں۔ اچھا، اور نہ ہولڈنگز میں نہ پوسٹرز میں کسی جگہ ان کی تصویر نہیں لگنے دی، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں ان کے فعل کی۔ اب یہ مرزا ناصر صاحب کا اور ان لیڈروں کا درمیانی معاملہ ہے، یہ تو پوچھنا پڑتا ہے۔ اچھا سر، آج بڑا افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ 2 ماہ میں تیسرے یہ ڈی ایس پی ہیں مجید عباس صاحب جو دہشت گردوں کا نشانہ بنے ہیں اور شہید ہوئے۔ اس سے پہلے ڈی ایس پی ذوالفقار زیدی اور ڈی ایس پی عبدالفتح کو بھی فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ یہ مجید عباس صاحب سانحہ بلدیہ کی تحقیقات کر رہے تھے، اور طاہا عبیدی ہمارے رپورٹر ہیں دنیا نیوز کے جو اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے۔ انتہائی یہ افسوسناک امر ہے۔ ان سے پوچھ لیں۔ طاہا السلام علیکم۔ طاہا کیا؟ طاہا صاحب یہ ذرا بتائیے تفصیل کہ یہ پولیس افسر جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں نشانہ بن رہے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ جی شامی صاحب، کراچی میں دہشت گردی کا نشانہ تو کراچی میں پولیس افسران بھی بنتے رہے ہیں، پولیس اہلکار بھی بنتے رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹارگٹ کلنگ اب ہو رہی ہے یہ انتہائی منظم انداز سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور 2 زاویوں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ایک تو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بھی ان تمام تر کیسز کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اور الگ الگ اس کے رخ ہے، کیونکہ آج جو مجید عباس کو قتل کیا گیا بلدیہ فیکٹری کی تحقیقات کر رہے تھے، اس کے علاوہ عبدالفتح سانگری جو ہیں ان کو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا بھی نشانہ بنایا گیا، اور دوسرا کہ وہ پولیس افسر بھی تھے۔ اس کے علاوہ اعجاز حیدر کو بھی جو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اس میں بھی فرقہ وارانہ ایک تحقیقات کا زاویہ آ رہا ہے، اور دوسرا جو ایک پولیس افسر بھی وہ تھے۔ الگ الگ معاملات سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں یا تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بھی ان تمام تر کیسز کو دیکھا جا رہا ہے، اور پولیس افسران کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جو تحقیقاتی ادارے کراچی میں کام کر رہے ہیں جیسے سی آئی ڈی پولیس ہو گیا یا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہو گیا، ان کے افسران سے بھی اکثر ہماری ان تمام تر کیسز میں، کیونکہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 1 ایس پی اور 3 ڈی ایس پیز کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 گروپ اس میں ملوث ہیں۔ ایک تو تحریک طالبان پنجابی گروپ بھی اس میں ملوث ہے، اور دوسرا سواتی گروپ بھی پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اچھا ٹھیک، طاہا بہت شکریہ آپ کا۔ اب دیکھیں یہ جو پولیس افسروں کو اور پولیس کارکنوں کو جو نشانہ بنانا ہے یہ ایک بڑی سوچی سمجھی ایک سازش، کیونکہ اس سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو مفلوج کرنا ہے، یہ نفسیاتی طور پر ان کو دباؤ ملانا، اور اگر یہ ادارے جو اس وقت یہ تعاقب کر رہے ہیں دہشت گردوں کا، ان میں ایک ڈر یا خوف پیدا ہو جائے تو ان کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہر قیمت پر ان لوگوں کا سراغ لگانا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ جو ایک افسر
ایک ایک کارکن جو ہے پولیس کا چن چن کر اس کے قاتل جو ہے گرفتار کیے جائیں. ماضی میں اس پہ بڑی غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے, لوگ ہمارے مارے جاتے رہے ہیں, ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے رہے, لیکن اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی جو حفاظت ہے اس کا بھی بندوبست کرنا چاہیے خصوصی طور پر, تاکہ پولیس افسروں کی یہ محتاط طریقے سے چلے, کہہ لینا ہو, اور ان کی موومنٹ جو ہے وہ بالکل سوچ سمجھ کر ہونی چاہیے. یہ ان کو آپ فضا میں بالکل نہ چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں بریک کا وقت شام صاحب آن پہنچا, لیکن جاتے جاتے اس بریک سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ کے پی کے میں اب کیا ہوگا؟ اے پی سی بلاتے ہیں, صرف حکومتی جماعتیں جاتی ہیں, جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ انکار کرتی ہیں, ان سے ملنے بھی جاتے ہیں, وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کے پی کے میں عمران خان صاحب کا جو موقف ہے, مجھے تو اس میں وزن نظر آیا. دیکھیے اس لیے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل سے یہ کہا کہ آئیے, اگر دھاندلی ہوئی ہے, جہاں دھاندلی کی شکایات ہیں, تحقیقات کرا لیجئے, وہاں دوبارہ الیکشن کرا لیتے ہیں. اگر مکمل طور پر یہ اس نتیجے میں پہنچ جائیں کہ یہ الیکشن پورا ہو جانا چاہیے, وہ دوبارہ کرا لیتے ہیں. لیکن آج حکومتی جو اے پی سی, انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم تو خط لکھنے کے لیے تیار ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے. اب یہ دیکھیے انہوں نے پھر اے پی سی بلائی, اب یہ ایک سہ فریقی اتحاد بن گئے, جس میں اے این پی ہے, جمیعت علماء اسلام ہے, پیپلز پارٹی ہے, کچھ جماعت اسلامی کے بھی ایک دو حضرات ایسے ہیں جو لڑکھڑا رہے ادھر ادھر. وہ جماعت اسلامی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپوزیشن کے بڑے دیوانے ہوتے ہیں. یعنی ان کے ایک صاحب, وزیر صاحب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے لیڈر صاحب جو ہیں وہ دھاندلی کی دعائی دے رہے ہیں. تمہارا جماعت اسلامی کو لڑکھڑا رہی تھی, لیکن سراج الحق صاحب نے میرا کل لگام ڈال دی. اچھا, تو اب وہ تو جماعت اسلامی بھی شریک ہو گئی اس اے پی سی میں, اور شہرام ترکئی صاحب کا جو اتحاد ہے وہ بھی آ گیا, اور شیرپاؤ صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی آ گیا. سکندر شیرپاؤ آئے تھے آج وہاں. تو اب انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں, اور لاہور پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھنے کے لیے خط لکھ دیتے ہیں چیف جسٹس کو. یہ بات دیکھیے, اب مگر وہ جو افتخار صاحب ہیں ان کو تو اللہ دے اور بندہ لے, وہ تو اب کیونکہ اب ان کو تو جناب ایک پہلے تو حقیقت تو یہ ان کا ایک بڑے قابل عزت آدمی ہے, باعث افتخار ہے. ایک بچہ شہید ہوا, جوان اکلوتا بیٹا, اور پھر اس کے بعد جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا, اس سے ان کی عزت اور ساکھ میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اب وہ عزت اور اپنی ساکھ جو ہے اس کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اب آپ دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں تو صوبائی حکومت ختم ہو. اب یہ جو بات ہے اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو حکومت ختم ہونی چاہیے, اب نو کانفیڈنس لائے اسمبلی کے ذریعے. اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں کھلے دل سے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, بس اس پہ بات چیت کر لی جائے اور راستہ نکالا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, واپس آئیں گے تو پھر مزید بات. ویلکم بیک ناظرین. ایان علی کیس جو ہے, ماڈل ایان علی کیس کا, اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے انتخاب کیا ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ایک دھرنے کے دوران ایک تقریر کا, کیونکہ بظاہر جو کیس اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. نہیں, مگر آپ دیکھیں کیونکہ کیس عدالت میں ہے, عدالت میں ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ طاہر القادری صاحب کی جو تقریر ہے اس کا ایک ٹوٹا سنا دیں کہ اس سے بڑی دلچسپ ہے اور معنی خیز ہے, اور اس سے بڑے پردے کھلتے ہیں اور اسرار کھلتے ہیں. اور وہ ماڈل ایان علی کے کیس سے بہت پہلے دھرنے کے دوران انہوں نے بات کی ہوئی ہے, وہ تو دھرنے کے دوران بالکل. تو اب ذرا دونوں کو چھوڑیں, آپ کمپیریزن کر لیجئے گا. دیکھیے طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں. جناب, لوگوں کو نہیں پتا کرپشن کس طرح ہوتی ہے, کرپشن کا پیسہ باہر کس طرح جاتا ہے, کس طرح بلیک منی وائٹ منی کی جاتی ہے. اس قوم کو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, اس قوم کو ابھی تک خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑے بڑے اس نام نہاد لیڈر, بڑے بڑے کرپٹ حکمران, شاید میڈیا والے بھائی بھی دنگ رہ جائیں سن کر, وہ اربوں روپے کی کرپشن کر کے, اربوں روپے کی انہوں نے کیریئرز رکھے ہوئے ہیں. کیا بولیے, کئی 100 کیریئرز ہیں, افراد ہیں, انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور ارب روپے
ان میں سے 5-5, 10-10 کیریئرز میں بریف کیسوں میں بانٹ کر بریف کیسز میں فلائٹس ارینج کرتے ہیں. فلائٹس ایک وقت میں اپنا خاص عملہ بٹھاتے ہیں. جہاز کی خاص فلائٹ کے لیے عملہ بٹھاتے ہیں جو سکریننگ کرتا ہے. وہ ان کے نیٹ ورک کا حصہ ہوتا ہے, کرپشن کے نیٹ ورک کا. اس وقت بریف کیس میں بھرے ہوئے کروڑوں اربوں روپے ایک ایک آدمی لے کے ان کے بندے کے سامنے گزرتا ہے, اور جا کر کولمبو کے, سری لنکا کولمبو, اس کے جو جوئے خانے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں, کیسینو. کیا ان کے بڑے بڑے 3 کیسینو ہیں جہاں بین الاقوامی کرپشن کے بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے. وہ دن گئے جب یہاں سے ٹرانسفر ہوتے تھے ڈائریکٹ باہر کے اکاؤنٹس میں, نہیں ان کے کیریئر لے کر نقد سکرینر میں سے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ان کے لوگوں کی موجودگی میں کولمبو جاتے ہیں, اور ملکوں میں جاتے ہیں, اور ملکوں میں جاتے ہیں. ان تمام ملکوں کے نام معلوم ہیں مجھے. ان کیسینوز میں جاتے ہیں, وہاں جا کے جوؤں میں وہ پیسے جمع کرواتے ہیں, اور جمع کروا کے پھر ان سے پرچی لے کر ڈالر کی شکل میں منی کو وائٹ کرواتے ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جوا کھیل کر جوے کا جیتا ہوا پیسہ ہے. کیسینو میں جیتا ہوا, جوے کا جیتا ہوا پیسہ ہے. وہ پیسہ کیسینو سے متعلق بڑے بڑے بین الاقوامی بینکوں میں جمع کرواتے ہیں US ڈالرز کی شکل میں. جب US ڈالر کی شکل میں کیسینو میں جمع ہوتا ہے وہ پیسہ, اس کے بعد اس وائٹ منی سے پوری دنیا میں جہاں چاہیں جائیدادیں خریدیں, جہاں ٹرانسفر کریں, دنیا کی کوئی طاقت انہیں پوچھ نہیں سکتی, وہ منی وائٹ ہو چکی ہوتی. اپنے ایمان سے کہیے, ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے اس پورے دھندے کے پروسیس کا کسی کو علم ہے؟ اگر ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. صرف آپ اندازہ کر لیں. اللہ اکبر. یعنی حضرت علامہ طاہر القادری صاحب نے پورا میکنزم, پورا طریقہ کار بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کر دیا انہوں نے. بس پھر آپ ان کی بلائیں لیں, اور یا ان کی بلائیں لیں یا دوسروں پہ بلائیں ڈال دیں. ہم تو فی الحال ایک دلچسپ صورتحال ہے, ہم تو ان کی صرف دعائیں لینا چاہیں گے فی الحال. دعائیں لیں, چلیے وہ بھی ذرا مشکل سے ملتی ہیں دعائیں, لیکن بہرحال ایک ایسی انڈر ورلڈ ہے, اس کی ایک اپنی دنیا ہے, اور یہ بڑی دلچسپ حقیقت ہے. پتہ نہیں طاہر القادری صاحب اس تک کیسے پہنچے ہیں اور کس طرح سے یہ حقائق ان کے سامنے واشگاف ہوئے ہیں. بہرحال ہے ایک پر اسرار دنیا اور تحیر کی دنیا. عدنان مختار ہمارے پاس موجود ہیں اور 1 منٹ بھی ہمارے پاس باقی ہے, تو چونکہ آج ویٹ کرتے ہیں, اس پہ کام بھی انہوں نے کیا, ان کو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کیس میں سے اپڈیٹس لیں. عدنان, اب پہلے بھی ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ایان علی کیس میں جو کسٹم آفیسر ایک شہید ہوئے, ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے پاس کیا معلومات تھیں, یا کہ ان کے پاس کچھ شواہد تھی, کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے. اجمل دیکھیے, یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا ماڈل ایان علی کا, چونکہ 5 لاکھ وہ امریکی ڈالر جب سمگل کر رہی تھی, اس کے بعد یہ جو 5 لاکھ امریکی ڈالرز تھے یہ ان کی تحویل میں تھے. چودھری اعجاز جو کسٹم انسپیکٹر اس میں قتل کر دیے گئے, ان کو تین افراد آئے اور انہوں نے ان پہ پہلے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی. ان کی گلی میں, قاسم آباد یہ تھانہ وارث خان کا علاقہ تھا, ان کو گسیٹا گلی میں کئی لوگوں نے ان کو وٹنس کیا, اور اس کے بعد جب وہ اغوا نہیں ہو پایا, ان کے آگے انہوں نے ریزسٹ کیا, ایک فورس کے بندے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے ان کو 3 فائر کیے, اور اس کے بعد یہ بے نظیر ہاسپٹل منتقل کیے گئے. وہاں پہ یہ 2 گھنٹے ان کا خون جب چونکہ زیادہ بہہ گیا, پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ اس کیس میں ابھی تک صرف SHO وارث خان جو تھے وہ انہوں نے کچھ شواہد ان کے بھی ہاتھ لگے تھے, ان کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ابھی تک جو تفتیشی اس وقت ہیں انہوں نے ان کے گھر میں ابھی تک کوئی وزٹ نہیں کیا, اور جو راولپنڈی کے CPO ہیں وہ ایک بار گئے تھے, ان کو یقین دہانی کرائی. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ابھی تک جو فیملی ان کی ہے,
جو ان کے خاندان بھائی اور بچے، چونکہ ان کے 3 بچے بھی ہیں، ان کے مطابق کہ ان کے والد نے ان کے لندن میں ایک دوست ہیں، ان کے پاس کچھ ریکارڈ موجود ہے جو آئندہ چند روز میں پاکستان آنے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک پیش رفت ہوگی، کیونکہ ایان علی کی درخواست ہمارا بھی مسترد ہو چکی ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے۔ کتنے شرم کی بات ہے اور افسوس کی کہ جو کسٹم انسپیکٹر ہے اس کے بچوں کے سر پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا جا کے، انہیں انعام دینا چاہیے اور اس بچوں کو رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کا اور جو ایس ایچ او تھے اس کیس میں انہیں بھی لائن حاضر کرتے ہیں، اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس طرف توجہ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، عدنان سے ہم دوبارہ بھی بات کریں گے اس کیس کو جب ہم کسی دن پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین آج کے لیے نقطہ نظر میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔